دل دیاں گہرائیاں دے نال پڑھو والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ باواز بلند السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات میں بار بار نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اپنے دوست مقبول صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، صوفی محمد حسین صاحب کو اور پورے 42 4L کو، جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا گو ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، چراغاں کو، ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی قبول و منظور فرمائے. فقیرہ تمام احباب کو، تمام اپنے معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں پر محفل پاک میں شرکت پر آمدید کہتا ہے. دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کی، فقیر کی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. احباب، کتنی خوش بختی ہے ہماری کہ زندگی کے قیمتی لمحات یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزر رہے ہیں. دعا کیا کرو اللہ جو کرم تو نے آج کیا ہے نا، یہ کرم مجھ پہ بار بار فرماتے رہنا. یہ جو محافل میلاد ہے نا، یہاں پر بیٹھ کر جو مانگا جائے نا اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرما دے. یہ بڑی مقبول محافل ہوتی. یہاں گنتی نہیں بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، نہیں، چند نفوس پر مشتمل، چند بندوں، چند لوگوں پر مشتمل محفل ہو، لیکن محفل خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ایسی محفل کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہو رہا ہو، وہ محفل اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوتی ہے کہ اس محفل میں بیٹھ کر جو مانگا جائے اللہ کریم عطا فرما دے. آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آج آپ ازمائش کے طور پہ مانگ لیں. چل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی ہمارا ایک پولیس والا دوست یہاں کھڑا تھا ڈیوٹی پہ، آپ کے سامنے ملاقات کر گیا تو مجھے آ کے کہہ کہ اس کی کوئی خواہش تھی تو اس نے مجھے کہا ہے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں. میں نے اسے کہا ہے، میں نے کہا تیرا مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو منت مان لے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تو منت مان لے کہ میں شکرانے کا میلاد کروں گا. کہنے لگا ٹھیک ہو گیا. میں ڈن ڈن، چل جا، تیرا کام ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، لفاڑی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا جی ہمیں شیخی مار دیتی ہے، کام ہو گیا، ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں بھی ہو گیا؟ ارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کی چراگاہ میں سے ہو تو فرمایا تم چرا کرو. عرض کی محبوب جنت کی چراگاہ، چراگاہ سمجھتے ہیں نا یہ جو چارہ چورا ڈالا جاتا ہے
جانوروں کو ہیں کھیتوں کھلیان دیے تمہارے گاہ پٹھا. میرے صحابہ جنت کی چراگاہ میں سے جب تمہارا گزر ہو تو تم چرا کرو. عرض کی حبیب جنت کی چراگاہ کہاں سے ملے گی؟ فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کی چراگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم ذاکرین کو دیکھو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. ایسے ہے جیسے تم نے جنت کی چراگاہ میں سے چر لیا ہے. چر. سبحان اللہ. ایک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہو سبحان اللہ. تو فرمایا ان باغوں کے پھل کھایا کرو. عرض کی محبوب کے باغات وہ بھی اس جہاں میں جنت تو ملنی ہے نا. موت کے بعد کے فیصلے اور پھر وہ اعمال تولے جائیں گے اللہ. کہ جیسے قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. میں اعمال تولوں گا جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی داخل جنت کر دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی داخل جہنم کر دوں گا. جل جلالہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تم کیا جانو جہنم کیا ہے؟ واقعی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا اور خدا کرے ہمیں پتا نہ ہی لگے تو اچھا ہے. اللہ فرماتا ہے نارون حامیہ. آگ کے بھامڑ بڑک رہے ہیں وہاں پہ شعلے لپک رہے ہیں آگ کے. اللہ فرماتا ہے میں بتا تمہیں تو نہیں پتا. اللہ فرماتا ہے میں بتاتا ہوں نارون حامیہ. تو صحابہ نے عرض کی حبیب یہ تو موت کے بعد ہیں جنت اور جہنم کے. تو آپ جو فرما رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغات میں سے گزرو پھل کھاؤ. تو آقا وہ جنت کے باغ کہاں سے ملیں گے؟ اللہ. ارشاد فرمایا صحابہ ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں. جب تمہارا گزر ذاکرین کے پاس ہو تو فرمایا ان کو چھوڑ کر چلے نہ جاؤ ان کے پاس آ جاؤ. ذاکرین پاس آ جاؤ. فرمایا ان کے پاس آنا باغ جنت میں ان کے پاس بیٹھنا جنت میں بیٹھنا. اور پھر فرمایا ان کے پاس آ جاؤ تو فرمایا پھر خاموشی اختیار نہ کرو. آقا کیا کریں؟ فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر کرو. فرمایا جب تم ذکر کرو گے تو سمجھو تم نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لیے. پھل. آقا نے جو فرما دیا ٹل ہو گیا. اب یہ جگہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں. اب اس وقت جگہ جو ہے یہ کتا ہے جنت ہے. یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اپنے نبی کے فرمان پر یقین کیا کرو. یہ نہیں فرمایا کہ ذاکرین اگر بیت اللہ میں ذکر کریں تو وہ جگہ باغ جنت ہے. بیت المقدس میں کریں تو وہ جگہ باغ جنت ہے. مسجد نبوی شریف میں کریں وہ جگہ باغ جنت ہے. مسجد میں کریں وہ جگہ باغ جنت ہے. بیت اللہ ہو بیت المقدس مسجد نبوی شریف ہو اور مسجد ہو یہ تو ویسے ہی مقدس جگہ ہیں پاک جگہ ہیں. میرے آقا نے فرمایا ذاکرین جہاں ذکر کریں وہ چاہے جنگلات میں کریں صحرا میں کریں ویرانوں میں کریں آبادیوں میں کریں خشکی میں کریں تری میں کریں مسجد آستان پہ کریں وہ کھیتوں میں کریں دکانوں پہ کریں مکانوں پہ کریں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں رب کریم ان کے ذکر کی برکت سے اس جگہ کو باغ جنت بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ بابا زبلن سبحان اللہ ہے اللہ سبحان اللہ. جنت میں بیٹھے ہیں.
آپ اپنی اپنی فیلنگ دیکھیں. باہر تھے تو کچھ حالت تھی, اندر آئے تو کچھ اور حالت ہے. ذکر کیا, ناشری سنی, سکون آ گیا, سر دھن رہے تھے بیٹھ گیا. جنت پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ جنت اللہ کے انعام کا گھر ہے. جنت دار الکرم ہے, جنت دار العطا ہے, جنت دار العدل ہے, جنت دار الجزا ہے. خدائے کعبہ کی قسم جنت میں سکون ہے, جنت میں بے سکونی نہیں ہے, جنت میں راحت ہے, جنت میں تکلیف نہیں ہے, جنت میں شباب و جوانی ہے, جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک بوڑھی خاتون ملاقات کی گئی, صحابیہ تھی. تو میرے آقا اس کو ارشاد فرمانے لگے, جنت میں تو جوان جائیں گے, جنت میں جوان جائیں گے. اللہ. تو کہنے لگی بوڑھے؟ فرمایا بوڑھوں نے نہیں جانا, جنت میں جوان جائیں گے. اس نے جب سنا تو وہ تو بوڑھی تھی نا, ایجڈ تھی. اس نے رونا شروع کر دیا. میرے آقا نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی محبوب رو نا تو میں کیا کروں, آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جوان جائیں گے, میں تو بوڑھی ہوں, تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا رو نا, میں تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے آیا ہوں, رو نا. تو محبوب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا واللہ کہ تو داخل جنت ہوگی. فرمایا جتنے بوڑھے ہیں رب کریم ان کو جب جنت میں داخل کرے گا, ان کا شباب, ان کی جوانی ان کو واپس عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گاؤں والوں, جنت میں بڑی نعمتیں ہیں, یقین جانو. آپ نے گروسٹ کھائے, آپ نے چرگے کھائے, بریانیاں کھائیں. جب آپ کسی اور بڑے شہر میں جاتے ہیں, وہاں کے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں, پھر آ کے گھر بتاتے ہیں بہن ہائے ہائے بڑی مزے کی شے کھاتی ہوتے. کہاں بھائی رہ گیا ہمارا؟ ہمارے دو ہی خرچے ہیں, ایک کعبے کے خرچے ہوتے ہیں یا ہمارے نیٹ کے خرچے ہیں, اور ہم کیا کرتے کیا ہیں. بڑا مزہ آیا ہے پرانی شے کھا کے. آپ نے بڑے بڑے ٹیسٹی پھل کھائے ہیں, مگر خدا کی قسم جب آپ جنت میں جائیں گے نا, ہائے ہائے, اللہ نے آپ کے لیے اتنی نعمتیں بنا کے رکھی ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے نا تو بندہ کچھ بھی کھا لے تو وہ ہضم ہو جاتا ہے. جب بندہ تھوڑا سا ایجڈ ہوتا ہے, 40 پلس ہوتا ہے نا, تو سٹامک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور اس کے لمس جو ہے نا, لمس پھیپڑے اس کے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی کڈنیز جو ہے نا, گردے, اس میں پرابلم, پین ہو رہی جی, کنکر آ گیا, سٹون ہوگی, اس میں پتھری ہوگی, پتے میں پتھری ہوگی, میرے پراسٹیٹ ہو گئے ہیں, مثانے میں گدودیں ہو گئی, پیشاب رک رہا ہے, 100 پرابلم آ جاتے ہیں, بیماری ہو جاتی ہے. اس میں میجر جو چیز ہے وہ ہماری اپنی غفلت ہے. میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے, بہت غور کیا, ہماری غفلت ہے. ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے. کیا کسی نے لکھا ہیلتھ از ویلتھ, صحت بہت بڑی دولت ہے. آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں, کھانا وقت پہ کھایا کریں. کھانا اس وقت کھاؤ جب آپ کو بھوک لگے. ابھی آپ کی بھوک باقی ہو, آپ کھانا چھوڑ دیں, کھانا چھوڑ دیں. کھانا کھانے سے پہلے پانی پئیں, کھانے کے درمیان پانی پئیں, اور کھانا کھا کے کم از کم آدھا گھنٹہ پانی نہ پئیں. میرا بیان سن کے نا آج آپ اس پہ غور کرنا
اور گھر جا کے بتانا اور اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں گے الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں معدہ بیماریوں کی جڑ ہے, یہ مرکز ہے. ادھر میرے طرف دیکھو, معدہ سٹامک جو ہے یہ مرکز ہے. معدہ ٹھیک ہو گیا, باڈی ٹھیک ہو گئی, بندہ ٹھیک ہو گیا. معدہ ڈسٹرب ہو گیا, بندہ بیمار ہو گیا. آپ اپنی صحت کا خیال کیا کریں. اور میں آپ سے خصوصی آج کی نشست میں گزارش کروں گا, خدا کے لیے واک کیا کریں. یہ جو ہم واک نہیں نہ کرتے, چھوٹی عمر ہوتی ہے ہماری, ہم پریشان نہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہر چیز ہضم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت نئی نئی باڈی ہے, ورکنگ سٹامک کی بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ جب ہماری ایج 40 ہوتی ہے, 40 پلس ہو جاتے ہیں, 40 سے اوپر چلے جاتے ہیں, ہم 50 میں آتے ہیں, 50 میں, 50 پلس ہو جاتے ہیں, تو پھر ہماری حالت خراب ہوتی ہے, پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. اس وقت تک ہماری باڈی کا کام ہو چکا ہوتا ہے, ہم لاغر ہو چکے ہوتے ہیں. آپ معمول بنائیں ایکسرسائز کا, ایکسرسائز کا معمول بنائیں. اور آپ کو بتاؤں کہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بتا دوں, بڑی بہترین ایک ایکسرسائز ہے, وہ نماز ہے. کیا ہے بلا؟ اونچا بولو. وہ نماز ہے. یہ ایکسرسائز, یہ ایکسرسائز ایک روحانی اور ساتھ جسمانی ایکسرسائز ہے. یہ اس کے لیے طہارت کرنا, وضو کرنا, اور اس کے بعد یہ جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ رکوع, پھر قامہ, اور پھر سجدہ. اچھا, سجدے میں ہم ہاتھ پہلے رکھتے ہیں نا, مجبوراً رکھتے ہیں کہ ہمارے پہلے گھٹنے نہیں ٹکتے. بڑی بہترین ایکسرسائز. سنت طریقہ, پہلے گھٹنے رکھو, گھٹنے, پھر ہاتھ رکھو, پھر ناک رکھو, پھر پیشانی رکھو. جب آپ سجدے سے اٹھیں پہلے پیشانی اٹھاؤ, پھر ناک اٹھاؤ, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہاتھوں کا سہارا لے کے سٹینڈ بائی نہیں ہونا, قیام میں نہیں جانا. آپ نے اپنی قوت کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر 5 گانا نماز میں اسی طرح سنت کے مطابق آپ نے نماز پڑھ لی, آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے یار یہ پیر صاحب نے تو آج ہیلتھ کے بارے میں بیان شروع کر دیا. اصل میں میری نا کچھ ڈیوٹی اللہ نے کوئی ایسی لگائی ہے, میں جہاں جاتا ہوں میرے پاس, آپ کا بھی اتفاق ہو, کراچی ہیں میرے پاس. ابھی ہفتے کو اتوار کو میرا کراچی پروگرام ہے. یقین کرو ہفتے کو کراچی پروگرام کروں گا, اگلے دن میرے پاس قطاریں مریضوں کی لگی پڑی ہوں گی. کیا کینسر کے مریض, ہیپاٹائٹس کے مریض, لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور بحمد تعالی کوئی جادو نہیں, کوئی ٹونا نہیں. اس کو کوئی وظیفہ بتاؤں گا, دعا خیر کروں گا, اور اسے ایکسرسائز بتاؤں گا. اللہ کریم ان کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے, شفا. آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں. تو عرض کر رہا تھا, باڈی جب ڈسٹرب ہوتی ہے نا بندے کی, تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر جنت میں چلا گیا, اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھاؤں گا, یہاں میں تھوڑی سی کوئی چیز کھاتا ہوں تو افارا ہو جاتا ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ماؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے, الٹی آتی ہے مجھے, زیادہ کھالوں موشن آ جاتے ہیں, تو میں وہاں کیا کروں گا؟ آقا فرماتے ہیں وہاں جوانی دی جائے گی. بندہ جو کھاؤ گے, اوے پنڈا لے, او جو کھاؤ گے, ہائے 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 ہائے, جو کھاؤ گے جنت کے اندر, کھا کے پوٹی کہاں کریں گے ہم جا کے؟ وہاں لیٹرین بنے ہوئے ہوں گے, نہیں کوئی پوٹی کھانا نہیں, کوئی لیٹرین نہیں بنا ہوگا, تو کھا پی کے جائے گا کہاں؟ محبوب فرماتے ہیں بندہ کو ڈکار آئے گا, ڈکار.
اچھا ہم یہاں بریانی کھاتے ہیں ڈکار لیتے ہیں نا، ہم مولیاں کھا کے ڈکار لیتے ہیں، پاس بیٹھنے والا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا دے رہا ہے۔ اچھا اب وہاں جو کھائیں گے تو ڈکار لیں گے تو ڈکار کی بدبو آئے گی تو جنتی ڈسٹرب ہوں گے، وہ کہیں گے دفعہ ہو یار تو مجھے میری طبیعت خراب کر رہا ہے۔ محبوب وہاں کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی پوٹی نہیں، کوئی پیشاب نہیں، محبوب فرماتے ہیں ڈکار آئے گا تو یا رسول اللہ ڈکار میں بدبو، فرمایا نا جنت ڈکار میں مشک، امبر اور کستوری سے زیادہ خوشبو آئے گی، خوشبو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ کوئی تھوڑی سی جنت کی بھی تیاری کرو۔ آج ہم میلاد بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مجمع میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ مڈی دے دے گڈی دے دے، مڈی دے دے گڈی دے دے۔ اور خدا کے بندے کچھ آگے کی مانگ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا دنیا آخرت کی دیوانوں جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت میں تیرے لیے یہ انعامات ہیں تو یقین جنت تمہارے لیے ہے۔ آقا کا کرم نہیں ہے آج ہم جنت، آپ اتنے یقین سے، ہاں اپنے نبی پر یقین کرو، ہمارے ہاں یقین کا فقدان ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا نبی حاضر ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا نبی ناظر ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارا نبی سنتا ہے، ہمارا نبی دیکھتا ہے، ہمارا نبی بولتا ہے، ہمارا زندہ ہے۔ کیا خود کو یقین ہے؟ ابھی ہم محفل سے فارغ ہو کے باہر کھڑے ہوں، کوئی یہ کہے تم یا رسول اللہ کہتے ہو بدعت کرتے ہو، ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے، ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ کہتے تو وہ یقین ہے کہ نبی زندہ ہے۔ اگر یہ یقین ہے دیوانوں کہ نبی زندہ ہے، خدا کی قسم جس کو یہ یقین کامل ہو جائے وہ گناہ نہیں کرتا ہوتا، وہ خلوت میں جائے یا جلوت میں جائے، وہ کہتا ہے نگاہ خدا مجھ کو دیکھ رہی ہے، نگاہ مصطفیٰ مجھ کو دیکھ رہی ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو یہ پتا ہو مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں، تو ایسے باغوں میں آیا کرو جیسے آپ آ جائیں، جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بزم سجے نا، وہ جگہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ آج تو ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں بیٹھ کے، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس کی عمر کم و بیش 200 سال تھی، آقا فرماتے اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو بستی والوں نے اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی، اس کی لاش کو اٹھایا، کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیا۔ کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے یہ فاسق ہے۔ ساری بستی والے جتنے بھی تھے، 42 4 ایل والوں، 41 4 ایل والوں، ہر بندہ اپنے اپنے گاؤں کے بندوں کو جانتا ہے، ہمارے گاؤں میں اچھا کون ہے، برا کون ہے، حاجی کون ہے، کنٹوٹا کون رہتا ہے، چور کون ہے، شرابی کہاں رہتا ہے، رسا گیر کون سا شخص ہے ہماری بستی میں، آپ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے تھے۔ انہوں نے جا کے اس کی میت کو اٹھایا، کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے پھینک دیا۔ اب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا موسیٰ
کہ جی مولا میرا ایک مقبول بندہ فوت ہو گیا، میرا مقبول بندہ فوت ہو گیا۔ موسیٰ کس کو اٹھا؟ تیری بستی والوں نے اس کو فاسق فاجر سمجھ کر کوڑے پہ پھینک دیا ہے، ان کو نہیں پتا وہ میرا مقبول بندہ، اس کو اٹھا، اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دے، اس کا جنازہ پڑھ، اس کو اپنے ہاتھ سے دفن کر۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، ساتھیوں کو ساتھ لیا، اس کی ڈیڈ باڈی کو کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جا کے اس کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا۔ کتنا خوش وقت ہوگا جس کو اللہ کا نبی غسل دے رہا۔ بچے کو پیچھے کر دیں، انہوں پیچھے بٹھا، پیچھے کر کے بٹھا، پیچھے بٹھا، ہوتے آرام نہ بٹھا، نہ بٹھا، بس ٹھیک ہے۔ اپنے ہاتھ سے کفنایا، جنازہ ادا کیا۔ اللہ کے نبی قبر میں اترے کھڑے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، اس کو قبر میں دفن کر کے جب واپس آئے تو عرض کی مالک پوری بستی میں ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے حق میں گواہی دے کہ یہ اچھا شخص ہے۔ بستی کا ہر چھوٹا بڑا یہ کہتا ہے کہ یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، یہ کمینہ شخص تھا۔ اللہ تو نے حکم دیا ہے، تو کریم و رحیم مالک، تو بہتر جانتا ہے، مجھے ایک بات تو بتا، اس کی نیکی کیا تھی، اس کے پاس اچھا عمل کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ وہ شخص تھا کہ یہ تورات شریف کی تلاوت کرتا، اور تلاوت کرتے کرتے جب اس کے اندر میرے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا نا، تو یہ پتہ کیا کرتا؟ میرے حبیب کا نام یہ اس کو چومتا، چوم کے اس کو آنکھوں پہ لگاتا، اور فوراً سے پہلے حبیب کی ذات پر درود بھیجا کرتا تھا۔ یہ جو بستی کہتی ہے نا فاسق فاجر، یہ فاسق تھا، یہ فاجر تھا، مگر موسیٰ یہ رات کے سناٹوں کر وضو کر کے تورات کی تلاوت کرتا، اور پھر میرے حبیب کا جب نام آتا یہ چومتا، آنکھوں سے لگاتا، اور پھر والہانہ انداز پہ میرے حبیب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ موسیٰ میں نے اس کے کرتوت کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے اعمال کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے فسق و فجور کو نہیں دیکھا، میں نے تو یہ دیکھا ہے یہ میرے امام، میرے ختم الانبیاء، امام الانبیاء، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے، پیار، اس لیے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے داخل جنت فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ رسالت نہیں یار، یا تو مجھے سمجھانا نہیں آیا یا تم کو سمجھنا نہیں آیا۔ نعرہ رسالت، وہ میں بتا رہا تھا وہ بنی اسرائیل کا راستہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، وہ امت موسیٰ سے تعلق رکھتا تھا۔ ارے وہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے، چومے، آنکھوں کو لگائے، درود بھیجے، اللہ خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف کر
داخل جنت کر دے. ہم تو حضور کے کلمہ گو ہیں, ہم تو نبی سے پیار کرتے ہیں. پیار کرتے ہیں نا, پیار ہی تو ہے جو بستروں سے یہاں لے آیا. یہ جو بستیوں کو چھوڑ کے آنے والوں, بستروں کو چھوڑ کے آنے والوں, اپنے آرام کو چھوڑ کے آنے والوں, خرچ کر کے آنے والوں, چوری چکاری ڈکیتی سے بے خوف و خطر یہاں پر بزم سجا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھنے والوں, ارے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا پیار ہے. ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, ہم برے سے ہی, ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. وہ بنی اسرائیل کا فاسق و فاجر شخص میرے نبی کے نام سے پیار کر لے, اللہ اس کی خطا معاف کر دے. تو جو سچا عاشق رسول ہوگا, آقا کا کلمہ پڑھتا ہوگا, کیا خبر اللہ اس کو کیا کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہوگا. وہ جب حضور کا نام سنتا تو دروشی پڑھتا. آپ بھی جب بھی سرکار کا نام سنا کریں دروشی پڑھا کریں. میں نے کئی بار مسجد نبی شریف میں مجھے اتفاق ہوا, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اور یقین کرو جس وقت اس نے یہ قرآن پاک کی تلاوت قیام میں اونچی پڑھی ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جیسے ہی اس نے اس آیت کو کمپلیٹ کیا ہے, میں نے بارہا مرتبہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اس نے توقف کیا ہے. امام صاحب ٹھہر گئے. مجھے لگتا ہے کہ دل میں اس نے پہلے درود پڑھا ہے, حالانکہ اس وقت نہ پڑھے بعد میں پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے, مگر وہ توقف کر کے درود پڑھ کر پھر اگلی آیت شروع کی اس نے. اللہ جب آقا کا نام لیا جائے اپنا سر جھکا دو, اپنے نبی سے سچا پیار کرو. ایک سرائکی شاعر نے کیا پیارا کہا, این برا کوٹا سونیا, آج تے ٹائم ہی نہیں تھی آئے جا تو کام میں سے وہ سارا کے بن سی جا کے کہو سبحان اللہ, پھر پڑھ سبحان اللہ. کیا شاعر کہتا ہے, اکے چمگھن نبی دینا کو اکھیاں ٹھرے سیاہ, لجپال ہے قدیم دا پلے سیاہ, لجپال ہے قدیم دا لاجا سیاہ. چمگن نبی دینا کو اکھیاں ٹھرے سیاہ, لجپال ہے قدیم دا لاجان بھیسیا, چمگن نبی دینا کو اکھیاں ٹھرے سیاہ, لالے قدیم دا لاجا پلے سیاہ. چمنا یہ شرک ہوندا, جبریل کیوں چومے, جبریل بھول گیا رب پاک چاروں گیندا. چمڑا تے شرک ہوندا, جبریل کیوں چومینا, جبریل بھول گیا لب آپ چار سیندا. کملا نہ بن تم رب ہوندی منے سیا, لج
लाजपाल है कदीम दा लाजा पले सिया लजपाल है लाजा पले सिया। सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर का नाम में नामी आया करे ना। कराची शहर के अंदर ना मेरे पास एक मरीज लेकर आए हैं। मैं अगले दिन बयान में बता रहा था कि अगर आपको यकीन ना आए ना तो मैं जुम्मे की फ्लाइट से कराची जा रहा हूँ। हफ्ते को मेरा प्रोग्राम है, मैं इतवार को आपकी उस मरीज से मुलाकात करवा देता हूँ। नौजवान बच्चा, उसकी आंख जो थी ना, आंख उसके अंदर रसोली हो गई, ट्यूमर हो गया उसको। डॉक्टरों ने बताया कि ये आंख डेड हो गई है, इसका ऑपरेशन करेंगे और अगर ऑपरेट ना करवाया तो ये कैंसर आगे बढ़ जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी बच्चे की। डॉक्टरों ने बताया 14 लाख रुपया खर्च होगा। वो बंगाली बच्चा था तो उन्होंने कहा तू गरीब आदमी है, चलो 14 नहीं तो 7 लाख रुपए दे दो, तेरा इलाज कर देते हैं। तो किसी ने बताया हमारे बाबा जी हैं, तू आके मेरे, माशाल्लाह बड़े बंगाली संगी हैं हमारे हजारों में। तो वो बच्चे को मेरे पास लेकर आए, बड़ा प्यारा सा बच्चा, हो गई उसकी उम्र 16, 17, 18 साल का होगा पता नहीं। तो देख के ना बड़ा मुझे ना प्यार आया। मैंने कहा या अल्लाह करम फरमा, बच्चे को दम किया। मैंने एक वजीफा उसको बताया, अगर आप याद रखें तो मैं आपको भी बता दूं। घर में 100 मरीज होते हैं, आंखों में पानी आता है, बड़ी परेशानी होती है, बिनाई में कमी वाकई हो जाती है। तो गौर से सुने, मैं वजीफा आपको बता रहा हूं जो मैंने उसको बताया। मैंने कहा डेली बिला नागा फर्स्ट एंड लास्ट 11 टाइम 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है कुर्रता ऐनी बेका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूल अल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। मैंने कहा ये पढ़ के पहले पानी पे फूंकना है, वो पड़ा हुआ पानी सुबह शाम पीना है, वो दूसरा फूंका मारना है अपनी शहादत वाली उंगली पे, फूंक के अपनी आंखों पे मल दे, तेरी आंख ठीक हो जाएगी। आप यकीन करें, महीने के बाद जब मैं फिर दौरे पे गया हूं, वो बच्चा मेरे सामने आया, बड़े वो यार होती तरसोली कितने गई, बिल्कुल फिट ठीक। मैंने कहा सुना, कहता बाबा खुदा की कसम मैं बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो डॉक्टर को चेक करवाने गया, डॉक्टर कहता है वो डॉक्टर दिखा जिसने तेरा इलाज किया। वो डॉक्टर बता मुझे मिलवा जिसने तेरा इलाज किया है, कितने पैसे लिए? उन्होंने कहा मेरे बाबे ने 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया नहीं। मेरे बाबे ने मुफ्त में इलाज किया। अब इतना बड़ा कोई काम होगा, कोई आमिर मुफ्त में इलाज करेगा? नहीं करते। चोर दे पुत्र बैठे जगह जगह। मैं हर बयान में लोगों को बताता हूं, इन आमलों के पास मत जाओ, ये चोर हैं, फ्रॉडी हैं, ठग है। किसी अल्लाह वाले के पास चले जाएगा। डॉक्टर ने मुझे फोन किया, कहने लगा जी आपने इसका इलाज, अल्लाह ने आपको बड़ी ताकत दी है। फौरन मैंने कहा मेरा कोई कमाल नहीं है। कहने लगा नहीं ये तो आपकी ये आजिज़ी है, इनकसारी है। मैंने कहा खुदा की कसम मेरा कोई कमाल नहीं। तो कहता इसे आराम कैसे है? मैंने कहा खुदा की कसम इसे जिक्र मुस्तफा से आराम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हकीकत थी मैंने वही बयान किया।
میرا کوئی کمال نہیں کہ وہ جو لکھا ہے نا کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اپنے نبی سے پیار کرو، پیار کرو دیوانوں، اپنے نبی سے پیار کرو اور اپنے نبی کے فرمان پر یقین کامل رکھو۔ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو ہمیں نبی پر یقین نہیں ہے، نہیں جی مجھے یقین ہے۔ ارے بھائی اگر یقین ہوتا تو میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ہمیں یقین ہے۔ نبی فرما رہے ہیں نماز دین کا ستون ہے، تھمب ہے، پلر ہے دین کا، اگر یہ پلر گر گیا تو دین کی بلڈنگ نیچے آ گرے گی۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یقین ہے۔ اگر یقین ہوتا ہم اپنی جبینوں کو سجدوں سے نہ سجاتے۔ آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا لوگوں سنو نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے نماز پڑھی سمجھو اس نے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ عاشق رسول وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول کی تو تمنا ہوتی ہے، پہلی اور آخری خواہش یہ ہے میرا مدینے والا مجھ پہ راضی ہو جائے، وہ تو عاشق ہوتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنا پیار کرتے، کتنا پیار کرتے، اللہ رہے اتنا پیار کے بیان سے باہر ہے۔ جب وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو بلال حبشی مدینہ چھوڑ گئے۔ اب لوگ روک رہے ہیں، کہتے جی نہ جاؤ، کہنے لگے نہیں یار میں مدینے اب نہیں رہ سکتا۔ کس لیے؟ کہنے لگے یار نظر نہیں نہ آ رہا، میں نے بڑا وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے۔ بلال حبشی غلام ابن غلام تھے، عرب کے اندر غلاموں پر تشدد کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور بلال حبشی کے ساتھ تو یہ عالم تھا۔ اسلام لے کر آئے، امیہ بن خلف نے مکے کے اباش لڑکوں کو وہ پیسے دیتا، کہتا ہے اس کو گھسیٹو، بلال حبشی کے پاؤں میں رسا ڈال کے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، کہتا ہے اس کو مارو، وہ مارتے، اس کی داڑھی نوچو، داڑھی نوچتے، کہتا ہے اس کو سنگ باری کرو، پتھر مارو، پتھر مارتے۔ امیہ بن خلف کہتا ہے اس کو لے جاؤ، اسے باہر دھوپ پہ لے جاؤ، اسے دھوپ پہ لے جاتے، کہتا ہے بڑے کیل لے کر آؤ، کیل لے کے آؤ، کیل لے کے آتے، بازوؤں میں ٹھونک، ٹانگوں میں ٹھونک، بلال حبشی یوں پڑے۔ پھر وہ کیا کرتا؟ کوڑا لے کر بلال حبشی پہ تشدد کرتا۔ گناہ کیا تھا اس کا؟ یہ حضور کے دامن سے وابستہ تھے اور اپنا ایمان چھپایا نہیں۔ آپ اونچے اونچے کہتے تھے احد 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 احد، کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ حضرت کے منہ کے اوپر جوتی رکھ کے، پاؤں رکھ کے کہتا چپ ہو جاؤ، اس کو بلال چپ نہیں ہوتے تھے۔ ہنٹر کوڑے مار مار کے جب جسم لو لوہان ہو جاتا تو پھر وہ کہتا نمک لاؤ، نمک لاؤ، نمک لا کے تو وہ بلال حبشی کے ہائے 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 اللہ، ارے دیوانوں، ارے ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہمیں تو مفت میں ایمان نصیب ہو گیا، اس لیے ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں ایمان کو، ایمان لانے کے لیے، ایمان لا کے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے۔
وہ نمک چھڑکتا تھا. اس کے باوجود بلال حبشی ذکر سے باز نہیں آتے تھے. ہم تو تھوڑی سی اونچی اللہ کریں تو ہمیں کہتے کوئی بستی والا مذاق نہ اڑا دے, کوئی مجھے پاگل نہ کہہ دے, کوئی چریا نہ چاہ دے, کوئی مینٹل نہ کہہ دے, مجھے کوئی ڈیگریڈ نہ کہہ دے. کیا ڈیگریڈ کرے گا, کیا کہے گا وہ؟ مت پرواہ کر. آکے مکھن کھاندے ہوئے دند گھس دین تے گھسن دے, اللہ دا ذکر کر دے ہوئے وہ لوگی ہس دین تے ہسن دے. آمین سبحان اللہ. آپ میرے آقا کی ولادت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے غلام سرے بازار بکتے تھے, بکتے. نہ ان کی سردی کا کوئی احساس کرتا, نہ کوئی گرمی کا کوئی احساس, کوئی کپڑے دینے والا نہیں ہوتا تھا. سردی میں لوگ آقا وہ غریب باہر کانپ رہا ہے, آتے جاتے اس کو بچے دے رہے ہیں, جانوروں سے بدتر سلوک. یہ تو میرا نبی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ تو حضور جب آئے تو آپ نے فرمایا جانور کا خیال کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ. انسان نہیں جانور. کیویں نہ دنیا نبی نو یاد کرے, 1400 سال 1450 سال گزر گئے ہیں, وہ انج لگتا ہے مدینے والا ہونے لنگ کے گیا. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھلاؤ پلاؤ نبی کہتے ہیں, اور اس کے بعد جب چھری پھیرو تو آقا فرماتے ہیں چھری تیز رکھو, چھری تیز رکھو, کند چھری سے جانور کو ذبح نہ کرو. فرمایا اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا جب تک تم تسلی نہ کر لو کہ اس کی روح نکل گئی ہے, اس کی کھال نہ اٹھیڑو. حضور تو جانور کا خیال کرتے ہیں. حضور کی رحمت دیکھو, جب حضور لشکر بھیجا کرتے, اس دور کا رواج تھا کہ قتل کرنے کے بعد اس کا مسئلہ کرتے, اس کی ناک کاٹ دیتے, اس کے کان کاٹ دیتے, اس کے ہونٹ کاٹ دیتے, دانت نکال لیتے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے باڈی کے. اور میرے آقا جب تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا باڈی کا مسئلہ نہ کرو, کہ یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے, یا رسول اللہ یہ مشرک ہے, انہوں نے ہمارے مسلمان ساتھیوں کے مسئلے کیے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کی شکلیں مت بگاڑو, یہ جیسا بھی ہے مسئلہ نہیں کرنا. سو اس دن کا قانون بن گیا. میرے حبیب کی رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. ان کی شکلیں نہ بگاڑو. واہ لجپال نبی, واہ لجپالا, تینوں کیویں نہ دنیا یاد کرے. آپ یقین کریں کہ میرے نبی کی میلاد سے پہلے عورت کا کوئی حال نہیں تھا. بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا. جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنا کر شرمسار ہو کے پھرتا تھا, میں کیسے کسی کو بتاؤں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی. میرے نبی کی آمد ہوئی, آقا نے فرمایا بیٹی سے پیار کرا, بیٹی سے پیار کرا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جس کے ہاں بیٹی پیدا اور وہ ایسے خوش ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, 3 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے پیدا ہوں, ایسے خوش ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اور فرمایا اس کی تعلیم کا, اس کے کھانے کا, پینے کا, تعلیم و تعلم کا, دکھ کا, سکھ
خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے، وہ بیٹی جمع ہو جائے پھر اس کے ہاتھ پیلے کر دے، اس کی شادی کر دے۔ مصطفیٰ کا فرماتے لوگو ایسا میرا امتی کل قیامت کے دن جنت کے اندر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، انگلیاں۔ کہاں کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیچارہ یوں کھڑا ہوتا، کئی دن شکل نہیں دکھاتا تھا۔ میرے یہاں تھی پیدا ہو گئی ہے۔ لجپال آقا نے جب بشارت دی، ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو تو اس کی ہوئی 2۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ہیں تو میرا حکم وہی ہے جو 3 کے لیے۔ سبحان اللہ صحابی تڑپ اٹھا، اللہ 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 اللہ۔ حضور آپ تو انعام عطا فرمائیں۔ حضور اگر بیٹی ایک ہو، اللہ ایک بیٹی ہو، آپ کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی میرا حکم 3 کے لیے وہی 1 کے لیے ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ ایسے خوش ہو جیسے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ایسے خوشی منائے میرے ہاں جیسے بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی تعلیم کا، کھانے کا، پینے کا، لباس کا، جوتے کا، خوشی کا، غمی کا، دکھ کا، سب کا ایسے خیال کرے جیسے بیٹے کا کرتا ہے۔ آقا فرماتے وہ جمع ہو جائے، اس کی شادی کر دے، ایسا میرا امتی قیامت کے دن جنت کے اندر مجھے مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں جڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سکو سبحان اللہ۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ شرمسار ہوتا تھا، زندہ دفن کر دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو جائیداد میں حصہ دو۔ یہ اور بات ہے، صدیاں گزرنے کے بعد آج ہمارے ہاں رواج پیدا ہو گیا ہے بیٹی کو حصہ نہیں دیتے، اور تیاں نیاڑیاں نو حصہ دیتا کرو، اللہ کا رسول جو دے رہا ہے دو۔ کئی ایسے کم وقت طبیعت کے لوگ ہیں بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، ساڑھے بننے تے کوئی آ نہ جاوے اور کہا تیرا بننا، اور کی ہے تیرا بننا، تو چلا جائے گا دنیا سے، تیرا نشان مٹ جانا ہے، تیرا چودر بک جانا ہے، تیری سرداری ختم ہو جانی ہے۔ یاد رکھ قبر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے تو جواب دے، اپنا چودر نہ دے، اپنی سرداری نہ دے، خدا کعبہ کی قسم سردار وہی ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اطاعت کرو اپنے نبی کی۔ اللہ۔ اللہ کے رسول نے جب حصہ دے دیا تو دے دو، جتنا بنتا ہے دے دو۔ بیٹی کو اس لیے نہیں شادی کی کہ کہیں اس کو حصہ نہ دینا پڑے۔ 60 سال سندھ میں نے بڑا دیکھا ہے، 70 سال کی بچی ہو گئی، یقین جانو بوڑھی ہو گئی، مر گئی بیچاری، شادی نہیں کی کہ حصہ نہ دینا پڑے۔ ظالم تو قبر میں ساتھ لے کے جائے گا، دے دو دے دو۔ خدا کی قسم اللہ ضربیں لگا کے یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے۔ وہ بچی عورت جس کی کوئی قدر نہیں تھی، میرے نبی نے ایسا کرم کیا، بحیثیت ماں میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے وہ جنت جو 7 آسمان سے اوپر ہے، مصطفیٰ نے اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اللہ یعنی ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت میں رکھ دی۔ صدیاں گزرنے کے بعد آج ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ماں کو ڈی گریڈ کرنا ہماری، خاص طور پہ بیوی کے سامنے جب ہم مذاق اڑاتے ہیں نا ماں کا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھائے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی میری بڈھی روس جائے گی۔ تینوں بڈھی دا احساس ہے، تینوں ماں دا کوئی احساس نہیں۔ میں گاؤں میں گیا، آپ یقین کریں گاؤں کے باہر دروازے کے باہر ایک بوڑھی خاتون باہر اس کا بستر لگا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی رکوائی، میں نام نہیں لیتا کیونکہ نیٹ پہ میرا بیان لائیو چل رہا ہے، تو
میں نے گاڑی رکوائی، میں نے پتہ کرایا یار یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فلانے چودھری صاحب کی ماں ہے۔ میں نے کہا یار یہ یہاں کیوں پڑی ہے؟ سردی کے موسم ہے۔ وہ کہتے جی اس کی چودھری صاحب کی بیوی نے اسے نکال دیا، کہتے ساڑھے کو تیری کھنگ نہیں وکی جاندی۔ یہ کھانستی ہے، اس کو بلغم آتی ہے تو اس کے بلغم کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ میں نے کہا چودھری کی بیوی نے بوڑھا نہیں ہونا، یہ تو عدل کا بدل ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ، ایکشن کا ری ایکشن ہے، یہ کل ہو جانا ہے۔ 10 سال کے بعد جب میں وہاں گزرا تو چودھری کی بیوی اسی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ پتا چلا کہ 5 سال پہلے وہ چودھری فوت ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اس کے بچوں نے اپنی ماں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ہائے مکافات عمل ہے یہ، خدا کے لیے اپنی ماں کو ڈیگریڈ نہ کیا نہ کیا۔ تم جانتے ہی نہیں حضور اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے۔ ارے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ختم الانبیاء امام الانبیاء جو ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوں، اور میری ماں ہوتی وہ مجھ کو آواز دیتی یا محمدہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں مصطفیٰ نماز کو توڑ کر لبیک کہتا ہوا ماں کی طرف لوٹ جاتا۔ میں اپنی ماں کو جواب دیتا، ماں کیا حکم ہے میرے؟ ہم کہتے میں ابھی ہم کچھ بنتے ہی نہیں۔ کل میرا بیان جو کھانے والو ہوا ہے ذرا اسے نیٹ پہ سرچ کرنا آپ، میں نے بڑا مفصل بیان کیا اس پہ۔ نہ کیا اپنے والدین سے پیار کر۔ آپ یقین کریں میں انڈیا کے دورے پہ تھا، میں جس کے گھر سویا ہوا تھا نا وہ ہندو تھا، اس کا نام تھا خرات۔ رات ہوئی تو کھانسنے کی آواز آئی، تو تھوڑی دیر بعد پھر کھانسنے کی آوازیں آتی، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کون بندہ ہے جو بار بار کھانسی جا رہا ہے۔ میں اٹھ کے میں ڈرائنگ روم میں سویا ہوا تھا، تو میں نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ میں نے آواز دی اس دوست کو، خرات کو۔ میں نے کہا خرات ادھر آؤ، وہ آیا، میں نے کہا کون کھانس رہا ہے یار؟ وہ کہنے جناب میرا بھاپو ہے، پتا جی ہے، میرا ابو ہے میرا۔ میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ کہتے میرے ابے کو دمہ ہے جناب۔ میرے سے 2 باتیں کرتے ہوئی تھی، دیر میں پھر میں بھی چلا گیا وہیں کمرے میں۔ میں نے دیکھا بڑا عجیب نظارہ تھا، اس نے کرتے کھانستے نا، اس نے کہا بلغم نکالا، اس نے اس خرات نے اس کے بلغم کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ کاش ہم اپنے ماں باپ کی سیوا کرتے، ایسے ہاتھ آگے کر دیے، ہاتھوں پہ اس کی تھوکے لے رہا ہے۔ صبح ہوئی ہم ناشتے پہ اکٹھے ہوئے، میں نے اس کو کہا خرات یار میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، یہ تو رات جتنی بار تیرے باپ کا بلغم نکلتا تھا تو ساری رات جاگتا رہا، وہ تھوکتا تو ہاتھ پہ لے لیتا تھا۔ کہتا ہے مہاراج سنت میں نے سنا ہے بھگوان بڑا خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے بھگوان بہت خوبصورت ہے۔ کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ، کیا بھگوان میرے باپو سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کہتا ہے سنت مہاراج یہ بھگوان کا روپ ہے، یہ ماتا پتا بھگوان کا روپ ہے۔ مجھے بڑا رونا آیا، میں نے کہا یار کمال ہے، ہندو ہو کہ اس کی یہ تھنکنگ ہے، یہ تو میرے نبی نے فرمایا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا والدین کے چہرے کو پیار سے دیکھو، جو پیار سے ایک بار دیکھے حج مقبول کا ثواب۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک دن میں 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ایک دن میں اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان دھرم ہے ہمارا ہندوؤں کے۔ آج ہمارے آج کے بچے ان کو کوئی تربیت ہی نہیں، ماں کو گالیاں، باپ کو گالیاں۔ اکثر پڑھنے میں آتا ہے، اخبار میں آیا پہ، ٹی وی پہ بتاتے ہیں بد نصیب بچے نے ماں کا مرڈر کر دیا، باپ کا مرڈر کر دیا۔ ان کی تربیت کرو۔ میرے نبی کی آمد ہوئی، اس سے پہلے والدین کے ساتھ پورا سلوک ہوتا تھا۔ بے خدا کی قسم میرے آقا جب تشریف لائے تو ایسا انعام کیا، اس کو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اب ایک سننا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی تشریف فرما، اور اتنی دیر میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، اس نے اپنے باپ کی آ کے شکایت، میرا باپ ظلم کرتا ہے یا حبیب اللہ، کبھی کہتا ہے یہ دے، کبھی کہتا ہے وہ دے، میرا باپ میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے۔ وہ اپنا دکھ سناتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی کو اس کے باپ کو بلا کے لیا، اس کے باپ کو بلایا، وہ آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تیرا بیٹا شکایت کر رہا ہے مجھ سے، کیا کہتا ہے؟ کہنے کا آقا کیا کہتا ہے سننا۔ فرمایا یہ کہتا ہے کہ میرا باپ میرے جو بھی آتا ہے جب کہتا ہے مجھے یہ دے دو وہ دے دو، میری چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ تو محبوب اس کو سمجھائیں میرے باپ کو میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے۔ وہ بوڑھے صحابی تھے، رو پڑے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس سے پوچھو، کل یہ بچہ تھا میں جوان تھا، محبوب میں کماتا تھا، میں اس کی ہر خوشی غمی کو پورا کرتا، یہ بازار میں جب جاتا تو انگلی کا اشارہ کرتا، ابا یہ، میں نے کبھی نہیں روکا، ابھی انگلی کے اشارے پر اس کی فرمائش کو پورا کیا کرتا تھا۔ افسوس محبوب اب مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یہ مجھے ڈانٹتا ہے، یہ مجھے کوستا ہے، حضور یہ مجھ کو منع کرتا ہے، مجھے آپ ہی بتا دیں، میرا ترکہ یہ ہے، میرا اثاثہ یہ ہے، میری دولت یہ ہے، اگر یہ مجھ کو نہیں دے گا میں بازار سے بھیک مانگوں، میں ہمسایوں کے پاس جاؤں، میں خیرات مانگوں، میں اپنی ضرورت کو کہاں پورا کروں؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ جوان ہے، میں اس کو کہتا ہوں مانگتا ہوں، یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، محبوب میں کیا کروں؟ یہ مجھے ڈیگریڈ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے مجھے۔ حضور اس کا دکھ سنتے رہے، دکھ سن سن کے حضور روتے رہے، رو رو کے چہرہ اقدس آنسوؤں سے تر، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے آقا نے اپنا سر اقدس اونچا کیا، اونچا کر کے اس صحابی کو فرمایا سن، فرمایا تو، اس صحابی کو تو، اور تیرا تڑکا تیرے باپ کا ہے، یہ جب چاہے یہ جتنا چاہے استعمال کر سکتا ہے، خبردار آج کے بعد باپ کو مت منع کرنا، مت منع۔ میرے آقا نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، فرمایا باپ راضی ہو گیا رب راضی ہو گیا۔ ارے کیسے نہ مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے، ہم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم نے زبردستی چراغا نہیں کیا، کوئی کلاشن کوف کی نوک میں ہم سے چراغا نہیں کراتا، کلاشن کوف کے اشارے سے ہم سے لنگر نہیں پکواتا، ہم سے کوئی زبردستی مصطفیٰ کا ذکر خیر نہیں کراتا۔ خدا کی قسم یہ تو دلوں کے فیصلے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہر ایک پر ایسا اقرا کیا ہے، ہم شکر بھی کریں زندگی تمام ہو جائے مصطفیٰ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا زبرن سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
کنیزیں سرے بازار بک رہی ہیں. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. اکیلی لڑکی کو دیکھ کے قابو کر لیتے, پکڑ لیتے, کہتے ہیں یہ میری کنیز ہوگی. 42 4L سے اسے پکڑا ہے تو جا کے 41 4L کی مارکیٹ میں اسے سیل کر رہے ہیں. کوئی تحفظ ہی نہیں ہے. پاک پتن سے ایک بندہ آ رہا ہے, پیدل آ رہا ہے, ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں, زور آور نے اس کو پکڑ لیا, اٹھایا, چکیا, انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہو گیا. اس کو جا کے سائیوال میں سیل آؤٹ کر رہا ہے. اس کا کوئی حال نہیں ہوتا تھا, کوئی اس کا پرانے حال نہیں ہوتا تھا. تو میرے آقا جب آئے تو میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو, گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ, عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ, امیر کو غریب پہ, غریب کو امیر پہ, کوئی برتری نہیں ہے. یا رسول اللہ برتری کا سٹینڈرڈ آپ کے ہاں کیا ہے, کیا معیار ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بلند در پایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلال حبشی کا کیا حال ہوگا, مار 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 کے اچر کر دیا. پھر وہی بلال حبشی حضور سے پیار کرتے ہیں. مکے والے سرداروں نے کہا بات یہ ہے, ہم آپ کے پاس بیٹھے تو صحیح مگر آپ کے پاس غلام بیٹھے ہوتے ہیں, کالے سیاہ کالے. مصطفیٰ ادھر دیکھو, ہم گورے چٹے, ہم سردار, یہ نک کٹے غلام بیٹھے ہیں تیرے پاس. آپ ایک کام کریں, ایک دن ان کو دیا کریں, دوسرا دن ہمیں دیا کریں. اللہ نے فرمایا یارا انہاں نو کہہ دے آمدن تے آن لکھ دفعہ, نہیں آندے نہ پے آن. یارا یہ ابن مکتوم کو اپنے سے الگ نہ کرنا, یہ ہر وقت مجھ کو دیکھتا ہے, میں ہر وقت اس کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر لوگوں نے دیکھا وہی بلال حبشی ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اذان صحیح نہیں دیتا. جب اذان نہیں ہوئی, بلال نے اذان نہیں دی, تو پھر اللہ نے دن بھی نہیں چڑھایا. اللہ نے دن نہیں چڑھایا. سب صحابی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کیا بات ہے, قیامت تو نہیں آ گئی یا رسول اللہ, صبح نہیں ہو رہی. جبریل آئے, یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے, جب تک تیرا غلام بلال اپنی پیاری آواز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں سنائے گا, میں فجر نہیں کروں گا. سبحان اللہ. وہ پتھر کھانے والے, کوڑے کھانے والے, مشقتیں ڈھیلنے والے, آئے ہائے ہائے, اف تک نہیں کیا. کیا شاعر کہتا ہے, زخم پہ زخم کھا کے جی, اپنے لہو کے گھونٹ پی, آہ نہ کر. یہ جو نا بندہ آہ, شاعر کہتا ہے زخم پہ زخم کھا کے جی, اپنے لہو کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, ارے یہ عشق ہے دل لگی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکہ فتح ہو گیا, حضور نے کیا کیا, بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ فرمایا مکے والوں دیکھو, خدا کی قسم سرداران قریش جن کے نظر میں غلاموں کی کوئی بکت حیثیت نہیں تھی, وہ سب کے سب نیچے کھڑے ہیں, نبی کا غلام چھت پہ کھڑا ہے. اللہ بلندیوں پہ کھڑا کر, بلال چھت پہ اذان دے, والا چپالا ایڈے کرم. یہ ہے نبی سے پیار, جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے مصطفیٰ کی نظر کی آنکھ کا تارا ہو جاتا ہے. جو مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا ہے وہی خدا کی آنکھ کا تارا ہے. حضور کا وصال ہو گیا, بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا. یار کہتے رہے رک جا کے, نہیں مدینے میں اب رہ کے کیا کریں گے, یار ہی نظر آتا ہے یار. حالت یہ ہوتی تھی جب مدینے کے بازار میں جاتے نا لوگ, جب بلال حبشی کو دیکھتے تو وہ کہتے لگتا ہے مصطفیٰ
واپس آ گئے. حضور کہیں جاتے جہاد پہ، بلال نظر آتے تو سمجھتے حضور آ گئے، بلال نظر نہیں آئے سمجھ لیتے حضور گئے ہوئے. مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے، شام چلے گئے. ایک رات خواب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. دعا کروں ہم سب کو نصیب ہو جائے. دل سے کہو آمین. پھر دل سے کہو آمین. زیارت نصیب ہو گئی. آمین. جب زیارت نصیب ہوئی نے تو میرے آقا نے فرمایا بلال کہ جی یا رسول اللہ، ارے تجھے میری یاد نہیں آتی؟ تجھے میری یاد نہیں آتی؟ خواب میں عرض کی یا رسول اللہ بدبخت ہوگا وہ جس کو آپ کی یاد نہ آئے. اللہ 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 اللہ. تو فرمایا تجھے جو میری یاد آتی ہے تو مجھے ملنے مدینے کیوں نہیں آتا؟ آجا میرے پاس، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اللہ رے بلال حبشی کی آنکھ کھلی، چیختے دوڑتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اٹھے، سواری پہ کاٹھی بھی ڈالی، ننگی پیٹ پہ سفر کھینچا سیدھا مدینے پاک آیا. اللہ رے مدینے پاک جو آئے نا، آ کے پتہ کیا حضور کو دیکھا تو مسجد نبی خالی. کہا حضور حجرے میں ہوں گے. حجرے کی طرف گئے تو قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. چیخیں مار مار کے رونے لگے. حضور کی قبر عطر سے لپٹ گئے، ہپیاں لے رہے. کہتا یا رسول اللہ مجھے ملک شام سے بلا لیا اور خود برقع اوڑھ لیا آپ نے. یا رسول اللہ میں نے آپ کو کہا تھا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکتا. اللہ، یہاں کوئی ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوں، ان سے گزارش کروں گا آپ کے پاس کوئی سروینٹ اگر کام کرتا ہے، نوکر آپ نے کوئی رکھا ہے، کیا کبھی آپ کا نوکر آپ سے اتنا لو کرتا ہے؟ وہ پناہ مانگتا ہوگا. کیوں مانگتا ہے پناہ؟ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. ہم کام لیتے ہیں 50,000 کا، پیسے دیتے ہیں 5,000 کے، اور وہ بھی رو کے قسطوں میں دیتے ہیں. کیا کوئی خاک پیار کرے گا ہمارے سے؟ ارے یہ تو سروینٹ ہے ہمارا، غلام نہیں ہے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ارے اپنے نبی سے سیکھو کہ سروینٹ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. مولا علی غلام کو لے کر جا رہے ہیں، بازار میں گئے، ارشاد فرمایا کپڑے خرید لو. میرے لیے بھی کپڑے لے، اپنے لیے بھی خرید. اس نے اپنے لیے بھی لیا، مولا علی کے لیے بھی لے لیا. ایک کاسٹلی سوٹ خریدا، ایک انتہائی ہلکا سوٹ خریدا. وہاں سے لے کے دردی کے پاس ہے. جب دردی کو کپڑے دیے، اب غلام کہنے لگا یہ میرے آقا کا ہے، یہ میرا ہے. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، جو کاسٹلی سوٹ تھا مولا علی کہنے لگے یہ میرے غلام کا ہے، یہ ہلکا سوٹ میرا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ عمدہ اور یہ قیمتی سوٹ میں نے آپ کے لیے خریدا تھا کہ آپ آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں. آپ نے فرمایا بھائی ہم تو بوڑھے آدمی ہیں، بوڑھے کو تو یہ بھی سج جائے گا، تو جوان ہے تیرے جسم پر یہ قیمتی سوٹ سجے گا، تو یہ پہن میں یہ پہن. کیا ہم ایسا کر دیں گے؟ غریب کے گھر روٹی نہیں ہوتی، ساڑھے بھروڑے بھرے پہن، بڑولے بھرے پڑے ہمارے. بھئی اتنی تو گندم دے دے تیرا سروینٹ روٹی تو کھا لے کم از کم. ہائے کہاں ہے کہ عاشق رسول ہو گئے. دیوانوں بلال کا تم اس طرح دیکھو، اس کا رونا دیکھو. کہاں سردار کل کہ جس کی شان میں اقبال لاہوری بولے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ تو بخشی فروغے سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ.
سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ ہے نا اور دوسری طرف حبشے کا کالا غلام چھوٹی سی ناک رکھی سیاہ رنگت. میرے آقا نے اتنا پیار تو دیا نا کہ حضور کے فراق برداشت نہیں ہو رہا تھا. اچھا وہ مسجد نبی شریف میں واپس ادھر لپٹ کے رو رہے ہیں, ان کی چیخوں کی آواز باہر گئی نا, مدینے والے اکٹھے ہو گئے, شور مچ گیا, ارے بلال آ گیا, بلال آ گیا, وہ بھائی بلال آ گئے, وہ بھائی بلال آ گئے. اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا. اب سب کے سب بلال حبشی کے پاس ہے کہ اذان تو سنا دو, بلال اذان تو سنا دو. آپ نے فرمایا میں اذان نہیں دے سکتا. کیوں؟ ان کے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا تو حضور کے چہرے کی تلاوت کیا کرتا تھا. میں نہیں دے سکتا, مجھ سے سب کوئی برداشت ہو سکتا ہے یار, مجھے نہ تنگ کرو, میں اذان نہیں دے سکتا یار, میری مجبوری ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں مانے گا, حسنین کریمین کو لے کر آؤ. حضور کے نواسوں سے عشق لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کی بات ضرور مانیں گے. امام حسن و حسین کو لایا گیا, حسن نے ادھر سے پکڑا, جناب حسین نے ادھر سے پکڑا, وہ پکڑ کر پیار سے نا بلال حبشی کے ہاتھ چوم رہے ہیں, کہتے چچا اذان تو سنا دو. روک دے, کہنے لگے میں سب کو انکار کر سکتا ہوں, میں انکار نہیں کر سکتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے آقا تم سے کتنا پیار کر. اب آپ نے اذان شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, آواز جو گونجی مدینے کی گلیوں میں, بچے بڑے بوڑھے جوان کشاں کشاں مسجد نبوی کی طرف دوڑ کر آنے لگے, اور چھوٹے بچے اپنی ماں کو پکڑ کر کہتے اماں ہماری آ گئے, کہ مصطفیٰ بھی آ گئے. کیونکہ بلال جب مدینے کے بازار میں نظر آتے تو سمجھ جاتے مصطفیٰ آ گئے. بچے کہنے لگے اماں بلال آ گئے, مصطفیٰ بھی آ گئے. جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ممبر کی طرف دیکھا, معمول کے مطابق ممبر چیخ ماری, بے ہوش ہو گئے. اٹھے, لوگوں نے کہا کہاں جا رہے, کہتے ہیں یار میں مدینے نہیں رہ سکتا, میں حضور کے بنا سانس نہیں لے سکتا یار, مجھ کو نہ روک. اللہ, یہ کیا تھا؟ یہ حضور کے پیار کا نتیجہ ہے. آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں, فقیر دعوت فکر دیتا ہے, اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو یہ دعوت دوں گا, ارے اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دو. ہر ہرے ویرے کو لو یو مس یو می ٹو کے میسج مت ڈالو, اپنی لائف خراب نہ کرو. نوجوانوں تمہیں پتہ ہی نہیں تم کون ہو, ارے تم گندی نالی کے کیڑے نہیں ہو, خدا کی قسم تم گلشن مصطفیٰ کے پھول ہو. اپنے آپ کو برباد نہ کرو, اپنی جوانی برباد نہ کرو, اپنی صحت برباد نہ کرو, اپنا ایمان برباد نہ کرو. یہ دل اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ. اور پھر دیکھو صحیح, خدا کی قسم جس نے بھی اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہے, میرے نبی نے اس کے دل کی قدر بنا دی ہے. وہ چاہے لاہور کا داتا ہو, پاک پتن کا بابا ہو, اجمیر کا خواجہ ہو, جنگ کا باہو ہو, بغداد کا غوث ہو, خدا کی قسم جس نے دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہے, کیا قدر بنا دی. پتہ نہیں کتنے کالے سیاہ حبشی پیدا ہوئے ہوں گے, کس کا تذکرہ ممبروں پہ ہوتا ہے. بلال کی عظمت کو سلام, کیوں تذکرہ ہو رہا ہے؟ صدیاں گزر گئی, جہاں آقا کا تذکرہ وہاں غلام کا تذکرہ ہوتا ہے. کس لیے؟ ارے اس لیے کہ اس نے اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ, ہم میلاد جو مناتے ہیں ہم اس لیے مناتے ہیں, اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. یہ تجدید عہد ہوتا ہے, عہد کہ یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. اللہ, دیوانوں اپنے نبی سے پیار کرو. صدیاں گزر گئی ہیں, حضور کے چرچے ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا
لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب تیرے ذکر کی بلندی کا ذمہ میں اللہ نے لیا. اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب تیرے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل، آنے والا دن پچھلے دن سے افضل، آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے افضل ہوگا، آنے والے لمحے میں پچھلے لمحے سے زیادہ تیرے میلاد ہوں گے، تیرے ذکر ہوں گے، تجھ پہ درود ہوں گے، تجھ پہ سلام ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں تم کو دی ہے اس نعمت کے چرچے کرو. میلاد منانے والوں، ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، حکم سبحان اللہ. اور خدا کی قسم جہاں ذکر خدا ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، اللہ اس جگہ کو قطعہ جنت بنا دیتا ہے. اور جنت میں دکھ نہیں ہے، سکھ ہی سکھ ہے، غم نہیں ہے، راحت ہے، خوشی ہے. اگر اپنے گھروں میں آپ اطمینان چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے گھروں سے جادو ٹونا ختم ہو جائے، آپ چاہتے ہیں جنات اور موکلات کے شر سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں کالے جادو سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں سفلی جادو سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں حاسدین کے حسد سے بچ جاؤں، آپ چاہتے ہیں ظالموں کے ظلم سے بچ جاؤں. میرے گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی آ کے گرتا ہے، لوگ جادو کراتے ہیں. خدا کی قسم دعوت فکر دوں گا، اپنے گھروں میں ذکر خدا کرو، ذکر مصطفیٰ کرو، تمہارا گھر باغ جنت بن جائے گا، باغ جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بزم رسول وہاں پہ سجی ہوئی ہو، واہ، آپ کی ماں بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، حضور کی نعتیں، حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اج سونے نبی آمنے ساڈی محفل کو رنگ لاونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، اج سونے نبی آونے، اج سونے نبی آونے، اج سونے نبی آونے، اج سونے نبی آونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے. اج آسی سونا کمبلی والا، سینے موڈے تے کمبل کالا، اج آسی سونا کملی والا، سینے موڈے تے کمبل ہے کالا، سینے موڈے تے کمبل ہے کالا، سینے موڈے تے کمبل ہے کالا. ساڈا خوشیاں دا اج سامنے، ساڈا خوشیاں دا اج سامنے، ساڈا خوشیاں دا اج سامنے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، اج سونے نبی آونے، یارو سونے نبی آونے، سبا سونے نبی آونے، اج سونے نبی آونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے، ساڈی محفل کو رنگ لاونے. آکے پورا کھڑیاں سیرے گاون، کولے آکے نبی دے الاون، آکے پورا کھڑیاں سیرے گاون، کولے آکے نبی دے الاون، کولے آکے نبی دے الاون، کولے آکے نبی دے
अमड़े ना कहे जावड़े तेजा अमड़े ना कहे जावड़े साड़ी महफिल को रंग लावड़े साड़ी महफिल को रंग लावड़े अज सोने नबी आवड़े अज सोने नबी आवड़े साड़ी महफिल को रंग लावड़े साड़ी महफिल रंग लावड़े सुभान अल्लाह सबको सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी। ये हुजूर के जश्न होते रहेंगे ना, हम रहें न रहें मुस्तफा के चर्चे बोलो ना। वैसे अज़रूर ईमान आप एक बात बताएं, जब आप छोटे थे उस वक्त आपने इतने चर्चे देखे थे? उस वक्त इतने नहीं थे। अज़रूर ईमान में छोटा था तो मैंने नहीं देखा इतने चर्चे। मेरी उम्र बढ़ती गई, मैंने देखा चर्चे बढ़ते गए होने के खीरी हो गई हर पासे यार दे चर्चे हर पासे। वो जिन दिनों में वो किसी कमीने ने हजूर के खाके बनाए ना तो बकवास बाजी की। मैं उन दिनों अरब कंट्रीज के दौरे पे था, खलीजी दौरे पे था। आप यकीन करें वो खलीजी कंट्रीज के अंदर ये जो दुबई, शारजा, ये कतर और ये जो कुवैत, बहरीन के दो, इन लोगों की गाड़ियों के पीछे पता क्या लिखा हुआ था? फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। वो जो अंदर का इश्क था बाहर आ गया। आहा, हजूर के चर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कैसे ना चर्चे पड़े। अल्लाह फरमाता है कि ये चर्चे का जिम्मा आप समझे ना, तो कोई जी मीडिया का कमाल है। मीडिया का क्या कमाल है? मीडिया तो रोज पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी दिखाती है। मीडिया ये मीडिया कर रहा है, मीडिया नहीं कर रहा है। और जी ये आप जैसे उलमा और मशाइख उज़ाम जो है अवाम को इमोशनल करते हैं, तो फिर ये लोग जो है ना लाइटें लगा देते हैं, फलाना कहते हैं। हम इमोशनल कर रहे हैं? हमारी औकात क्या है? मेरी बुकत क्या है? मेरी हैसियत क्या है? हम क्या इमोशनल करेंगे? खुदा की कसम वो अल्लाह है। कौन है भला? अल्लाह है। और फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिस किताब में शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। जल्ला जलालहू फरमाता है ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, मेरे फरमान में कोई तब्दीली वाकई नहीं होनी। जल्ला जलालहू फरमाता है वरफाना लाका जिक्र, अभी तेरे जिक्र की बुलंदी का जिम्मा मैं अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ने, सुभान अल्लाह सबको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने लिया है। जब तक रब रहमान रहेगा, मुस्तफा तेरा नाम रहेगा। अपने नबी का मिलाद मनाया करो, अपने घरों में भी मनाया करो। आपके पास वक्त है, साल में कम से कम वैसे तो मैं कहूंगा हफ्ते में एक दिन ना मखसूस कर दें, घर में बज़्म रसूल से जिए, दरूद और सलाम की महफिल। आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हजूर की बात मान लें, आप देखिए सी नतीजा क्या निकलता है। 15 दिन में कर लो यार। अच्छा यार मंथली कर लिया करो। नहीं जी, इसके लिए भी कोई इजाजत की जरूरत होती है। अगर इजाजत, वैसे तो कोई मसला नहीं, अगर इजाजत की जरूरत है फकीर की, आप सब दोस्त महफिल कर। मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुन रही हैं, आप घरों में मिलाद की महफिलें सजाया करें। वो एक मौलवी साहब आया, कोई टुट पैनी तबीयत का, वो आके कह के गया जी औरतां मिलाद नहीं मना सकदियां, ते की करन औरतां बह के गिले गोइयां करन, गीबते करें मौलवी साहब, फिर तेन ठंड पै जाएगी। ये रोज चुगलियां करन, फिर तेन ठंड पै जाएगी। ये झूठ बोलन, फिर ठीक है। ये नेट पे बैठ के रोज हमारी जवान बच्चियां ये इधर उधर के गंदे क्लिप देखें, फिर तेन ठंड पै जाएगी।
अरे इनको अच्छे काम पे लगाओ, इनको को बेटा कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, जिक्र करो, जिक्र कराओ, नात पढ़ो, नात पढ़ाओ, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ाओ, मिलाद करो, मिलाद मनाओ। मैं अपनी बच्चियों को कहूंगा, मेरा बेटा घरों में बज़्म रसूल सजाओ, हर घर के अंदर, खुदा की कसम हर दौर में जरूरत रही है, इस दौर में अशद जरूरत है। उरियानी, फहाशी, बेशर्मी, बेहयाई उरूज पे आ गई है। रोज दूसरे दिन हम टीवी पे देखते हैं फलाने की बुढ़ी बच गई है, फलाने का फलान हो गया। यार कितनी शर्म की बात है, 7 बच्चों की मां नस गई, 7 बच्चों की मां। अब ये हालत है, इधर हम बच्ची की शादी करते हैं, 5वें दिन पता लगता है वो वापस आई बैठी है, मुझे खुला लेना है जी, मैंने नहीं बसना, मैंने तलाक लेनी है। हालत ही खराब होगी। क्यों? कोई रीजन तो होगी। अरे भाई हम अपनी बच्चों की तरबियत ही नहीं कर रहे, बच्चों को पैदा करके रोड पे छोड़ दिया। वो इनकी तरबियत करो, वो इनको टाइम दो, वो इनको कंपनी दिया करो, इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताओ, इनके सीनों में, अपनी बच्चियों और बच्चों के सीने में मुस्तफा सल्लल्लाहु की मोहब्बत कूट कूट के डाल दो। ये आशिक के रसूल जब बन जाएंगे ना, अल्लाह अकबर, सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी बच्ची बहके, सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी बच्ची गुनाह की तरफ राग़िब हो, क्योंकि जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह उस सीने को आबाद फरमा देता। आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है, आज बैठकर तहैया करो, हम इंशाअल्लाह 5 गाना नमाज पढ़ेंगे। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अपने नबी पे यकीन करो, मैंने हदीस से बयान किया, कुर्रत ऐनी बिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तेरे उम्मती तेरी नमाज पढ़ने से मुस्तफा की आंखें ठंडी होती हैं, तेरा क्या जाता है? तू अपने नबी की आंखें ठंडी कर दे, अल्लाह तेरी आंखों को ठंडा कर देगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। हमने जो पढ़ा, जो सुना, अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।